اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ صدق اللہ العظیم۔ وہ لوگ جن کو دی ہم نے کتاب وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کوئی اس کی تلاوت کرنے کا حق ادا نہ کرے وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ آج کی آیت جو ہم اس کو مکمل کر رہے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، اور آج ہے وللضالین، غیری وللضالین ہے۔ یہ غیری مضاف الیہ ہے اور مضاف بھی ہے، اور وللضالین جو ہے وہ دیکھیے آپ مضاف الیہ ہے۔ یا اللہ ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا جو گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے۔ تو میری مراد یہ ہے جو آپ سے پہلے بھی اس بات پہ عرض کی تھی کہ جن لوگوں کو منزل پتہ ہو اور وہ ان کو اپنی منزل کی طرف خود بخود نہ جائیں، نیا راستہ اختیار کر لیں، نہ جائیں اور انکار کر دیں، ان پر غصہ آتا ہے، ناراضگی آتی ہے۔ اور وہ لوگ جن کو راستے کا پتہ ہی نہ ہو اور پھر وہ اپنے پاس سے راستہ اختیار کر لیں، نکال لیں، تو وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 30 برس تک اس دنیا میں زندہ رہے، اور پھر یہودیوں نے ان کو اپنے پاس حرام الولد کے حوالے سے ان پر اوپر الزام لگا کر ان کو اپنی طرف سے پھانسی لگا دی، سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اس کے بعد یہ عیسائیوں نے عبادت کے حوالے سے حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر اور حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا ذکر، جو قرآن مجید میں یہ بات کہی گئی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر ان کی طرف بھیجا تھا، اور ان کی جو تورات میں انہوں نے تحریف کر لی تھی، بدل ڈالا، اس کی اصلاح کے لیے بھیجا۔ قرآن مجید اس کی دلیل لے کے آتا ہے، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اب یہ رسول بنا کر ان کی طرف بھیجا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور انہوں نے یہودیوں نے اس کو نہیں مانا، لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات محسوس کر لی، فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون۔ تو انہوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کے کہنے پر ایمان لائے ہیں، اور آپ بھی گواہ رہنا ہمارے بارے میں کل قیامت کے دن کہ ہم فرمانبرداروں میں سے تھے۔ تو اس پر یعنی 576 سال تک کوئی نبی اس دنیا میں نہیں آیا، لیکن عیسائیوں نے پھر اپنی طرف سے عبادت کے حوالے سے نیا راستہ جو اختیار کیا ہے وہ رہبانیت کا اختیار کیا، اور قرآن مجید نے اس کو بھی نقل کیا ہے، سورہ حدید ہے، اور اس کی آخری آیات میں ثم کفینا علی آثارہم برسولنا وکفینا بعیسی ابن مریم وآتیناہ الانجیل وجعلنا فی قلوبہم بالذین اتبعوہ رأفۃ ورحمہ۔ یہاں یہ بات کہی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں بھی جو جس چیز کی انہوں نے اتباع کی ہے وہ بھی ایک نرمی تھی اور ایک شفقت تھی، وَرَحْمَانِيَةً نِبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ۔ انہوں نے اپنے پاس سے رہبانیت اختیار کر لی، ترک دنیا اختیار کی، اور اللہ کے قرب ہونے کے لیے اس ذریعے کو اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بیان فرمایا کہ ہم نے اس راستے کو نہیں چنا تھا، لیکن انہوں نے اس راستے کو چنا اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ اگر وہ بھی اس راستے پر کاربند رہتے،
اس کی رعایت کرتے تو پھر بھی اس کا حق ادا کر دیتے تو میں بھی کہ وہ اللہ کی رضا حاصل کرتے، لیکن وہ اس پر اس کو قائم نہیں رکھ سکے، اور ان میں سے اکثریت جو تھی وہ فاسقوں کی تھی۔ تو اس اعتبار سے دیکھیے کہ قرآن مجید نے ان کے راستے کے بارے میں یہ بات بیان کی ہے کہ انہوں نے خود ہی اس راستے کو شروع کیا تھا اور اپنایا تھا، لیکن اس پر وہ خود قائم نہیں رہ سکے۔ تو بات سمجھ آتی ہے کہ جنہوں نے خود راستہ اختیار کر لیا ہو اور ان کو راستے کا پتہ نہ ہو وہ بھٹک جاتے ہیں، اور حقیقت بات یہی ہے۔ قرآن مجید نے عیسائیوں کے بارے میں جو بات کہی ہے وہ حضرت عیسیٰ کو تو خیر انہوں نے جو ماننا تھا ان کی تعلیمات وغیرہ تو آپ نے دیکھا کہ ان کو 9 نشانیاں دے کے بھیجی گئی تھی اور اس کو انہوں نے بعد میں اختیار کیا، لیکن قرآن مجید نے یہ ان کے بارے میں ایک نرمی اور شفقت کے بارے میں جو بات کی ہے وہ بہت ہی کمال اس اعتبار سے ہے۔ قرآن مجید سورہ مائدہ اور 6 پارے کے آخر میں جو آیت آتی ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور البتہ آپ ضرور پائیں گے لوگوں میں شدت، لوگوں کی شدت پائیں گے دشمنی کے اعتبار سے لِلَّذِينَ آمنوا کے مقابلے میں، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے ساتھ جن میں شدت ہوگی وہ یہود کی ہوگی، اور وہ لوگ جو مشرک ہوں گے وہ بھی بڑے شدت پسند ہوں گے اہل ایمان کے ساتھ۔ لیکن وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور البتہ آپ ضرور پائیں گے ان لوگوں کو دوستی کے اعتبار سے بڑے قربت والے، بڑے مقرب پائیں گے ان لوگوں کو جو ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے۔ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور وہ کہیں گے کہ بے شک ہم عیسائی ہیں۔ یہاں عیسائیوں کی اس نرمی اور شفقت کے بارے میں قرآن مجید نے ایک دلیل دی ہے کہ وہ مسلمانوں کے زیادہ قریب ہوں گے اپنی دوستی اور نرمی کے اعتبار سے۔ یہ اس لیے بھی ذالک بھی انہم منہم قسیسین ورہبانا وانہم لا یستکبرون، اور وہ استکبار نہیں کرتے، وہ تکبر نہیں کرتے، وہ سرنگوں ہو جاتے ہیں، کہا مان لیتے ہیں، اس اعتبار سے وہ عیسائیوں کے زیادہ قریب ہوں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے بھی عیسائیت کے راستے کو بہت زیادہ اپنانے کی کوشش کی ہے۔ ترک دنیا کے اعتبار سے دیکھیے اور ریاستوں کے اعتبار سے دیکھیے، ہماری عبادات میں، معاملات میں، اخلاقیات میں یقیناً یہود اور عیسائیوں سے ہمارا راستہ بالکل جدا ہے۔ یا اللہ ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا جن پر تیرا غضب ہوا، اور یا اللہ ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا جو بھٹک گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کو ان الدین عند اللہ الاسلام، اس کو جو پیش کیا ہے یہ عیسائیوں اور یہودیوں کے عبادات، معاملات، اخلاقیات، پھر تعزیرات، آپ ایک معاملہ دیکھیں، یہود کے ہاں طلاق پھر طلاق پھر طلاق، شادیاں بے شمار کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے دیکھیے معاشرتی زندگی میں ان کی زندگی دیکھیے، پھر عبادات میں ان کی نماز کے اعتبار سے دیکھیے، پھر روزے کے اعتبار سے دیکھیے، تو ہماری عبادات بھی بالکل ان سے بالکل مختلف ہے۔ اور اسی طرح عیسائیوں میں دیکھیں تو شادی ایک ہی ہوتی ہے، اس کے بعد اس کو طلاق بھی نہیں ہو سکتی۔ تو نرمی کے اعتبار سے مار نہیں پیار یہ بھی آیا، اور ہم دیکھتے ہیں معاشرتی اعتبار سے، قانون کے اعتبار سے یہودیوں کے ہاں جو قانون ہوتا ہے وہ پھانسی کی سزا پھانسی دیتے ہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تو اس اعتبار سے تو ہمارا جو دین ہے، دین اسلام، بالکل ان دونوں طریقوں سے بالکل علیحدہ ہے۔ عبادات کے معاملے میں اور تعزیرات کے معاملے میں، معاشرت کے معاملے میں، تعزیرات، عبادات، معاملات کے بارے میں، اخلاقیات کے بارے میں بالکل جدا ہے۔ اسی لیے یہاں ہم نے اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگی ہے، یا اللہ ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا جن پر تیرا غضب ہوا، اور یا اللہ ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا جو بھٹک گئے، جو گمراہ ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں سورہ فاتحہ سے جو رہنمائی ملی ہے اس پر ہم ٹھیک کاربند ہوں، اور ہم اپنی اس نعمت کا جو شکریہ ادا کرنے کی کوشش کریں، اور وہ جو نعمت ہے
وہ قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید کو پڑھیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں، اس کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اور یہ فرض بھی ہے، خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، جیسے ہماری ساری عبادات کے بعد لعلکم تتقون آتا ہے تاکہ ہم تقوی والے بنے، تقوی اختیار کریں۔ اسی طرح یہاں قرآن مجید کے حوالے سے یہ بات صاف صاف کہی گئی ہے کہ قرآن مجید بھی ایک فرض ہے، اور بلغوا عنی ولو آیا، پہنچاؤ میری طرف سے خواہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔